اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ کائنات میں سب کی یہ سوچ جاتی ہے کائنات کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا وجہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے؟ تو آئیے ہم اس کا علمی خلاصہ کرتے ہیں۔ علمی خلاصے سے مراد کہ کتاب و سنت اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اپنی طرف سے اگر بات بنا لی جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کی اصلیت کیا ہے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی ہے، اور ہم لوگوں میں جو ایک طبقہ مانتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول جو ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تھا۔ یہ روایت ایک مستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، اور اگر سب سے زیادہ موسٹ اوتھینٹک روایات موجود ہیں بخاری مسلم میں ہیں، اس کے علاوہ بھی بقایا کتابات کے اوپر کافی یقین کیا جا سکتا ہے۔ مستدرک للحاکم میں بھی کئی اصل روایات موجود ہیں، لیکن وہ اتنی اوتھینٹک روایت نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبول فرمائی گئی۔ اب قرآن اس چیز سے بالکل خالی ہے کہ کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ قرآن میں بیشتر جگہ ذکر آیا ہے کہ میں نے اس کائنات کو تخلیق کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جن و انس میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے تاکہ تم میری عبادت کرو۔ 12ویں سپارے کے سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ میں تمہیں جان سکوں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے اور تم میں سے کون بد اعمال کرتا ہے۔ جو اچھے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ان کا ٹھکانہ بالکل 100% دوزخ ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف آ جائیں، ایک یہ سوال کلیئر ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام ان کی دعا جو قبول ہوئی تھی وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا بھی قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف آپ قرآن رکھیں کمپیریزن میں، ایک طرف حدیث رکھیں، دونوں میچ کرتی ہیں یا کسی حد تک میچ کرتی ہیں تو قرآن کے علاوہ حدیث بھی بالکل اوکے۔ لیکن اگر قرآن کی مخالفت حدیث کرتی ہے تو وہ حدیث جعلی ہے، وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو اب اس جو حدیث ہے مستدرک للحاکم کی، اس کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ٹھیک ہے۔ قرآن کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، نہ کہ یہ دعا مانگی جو آپ بتاتے ہیں، رائٹ۔ اب چلتے ہیں ہم تیسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف کہ اگر اللہ نے ایسا کیا تو عبادت کروانے کے لیے بھی ہمیں جنت میں رکھ سکتا تھا، ہمیں اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ جیسا کہ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ہی رکھا تھا، جس کی مخالفت شیطان نے کی کہ اے خدا یہ فساد کرے گا۔ تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، اس انسان کو، اس آدم کو، اس آدمی کو سجدہ نہیں کیا، تو میرا نافرمان ہے، میرے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں آگے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب سب چیزوں کا پہلے ہی علم ہے، علم تقدیر کا جو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم ہے، تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ یہ اچھے اعمال کرے گا، یہ برے اعمال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا کھیل کیوں بنایا، اتنی بڑی یہ دنیا کیوں بنائی؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اگر سب کو جنت میں رکھتے ہیں تو کیا سب ہی جنت میں رہنے کے قابل ہیں؟ اور اگر سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو سب کا یہی گلہ ہوگا کہ ہمیں کیوں ادھر بھیجا، ہمارا کیا قصور تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ تمہارا یہ قصور تھا، اس وجہ سے تم ادھر آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس کی عبادت کرو، اور عبادت کرنا بنتی بھی ہے نا۔ اب ہر کوئی جنت کی لالچ کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، کیا کسی نے محبت خداوند میں عبادت کی ہے؟ بالکل ایمانداری سے بتائیے گا، کوئی بھی شخص
اگر جنت اور دوزخ کا معاملہ اٹھا لیا جاتا تو ہر شخص اپنی باؤنڈریز کراس رکھتا. ابھی تک اتنی بڑی سزا ہے اور اتنی بڑی جزا کہ ہم اپنے کریٹر کو دیکھ سکتے ہیں یہ جزا ہے, جنت ملے گی, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. اور دوسری طرف سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کی آگ. تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے ہمارے لیے, آخرت میں اتنا بڑا ہمیں انعام اور اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے. اس کے باوجود ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق فرعونیت دکھاتا ہے, جتنی اس کے پاس طاقت ہے وہ فرعونیت دکھاتا ہے. اور یہ اہل کم ظرف کا کام ہے, اور جو اہل ظرف ہیں وہ اس چیز سے پاک ہیں, ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے. اور دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سے پھیلایا. دین کے پھیلنے کی وجہ ایک اخلاق بھی ہے, اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو لہٰذا دین کو آپ علمی طریقے سے سمجھا کریں, اور ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ یہ بات کسی حد تک ہم مان سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے طور پہ ابھی میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے, ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اس میں کیا کیا ہونا ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین نہ بناتا اللہ تعالیٰ, تو اس کائنات کو شیطانوں کے لیے یا گناہ گاروں کے لیے یا منافقین کے لیے یا کافرین کے لیے نہ بناتا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس لیے بنایا, اللہ کو پتہ تھا کہ اس میں ایک کوئی اچھے اعمال کرنے والے بھی ہوں گے. سب سے اچھے اعمال, سب سے بہترین انسان, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وجہ سے کریڈٹ جا سکتا ہے کہ کائنات میں اچھے انسان اور برے انسان دونوں آنے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا, اس لیے کائنات بننے سے روکی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العظیم قیامت والے دن شیطان کو دکھائے گا کہ یہ دیکھ, یہ ہے میرے برگزیدہ بندے, میرے پیغمبر, میرے 1,24,000 پیغمبر, میرے یہ کئی اولیاء کرام, میرے یہ کئی نیک بندے, میرے یہ کئی صالحین, میرے یہ کئی تابعین, میرے یہ کئی بندے, یہ بالکل تیرے بہکاوے میں نہیں آئے, اور اگر کبھی آئے بھی تو انہوں نے وقت کے اوپر توبہ کر لی, توبہ کی امید پر گناہ نہیں کیے. تو ہم ہمیشہ جب بھی عہد کر لیں کہ ہم نے اگر کوئی بھی بات دین اور علم کی اور حکمت کی سننی ہے کسی مولوی سے یا کسی سے بھی سننی ہے, تو اس کی تحقیق لازمی کرنی ہے, کیونکہ یہ معاملہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے. اللہ کی پسند کے بارے میں آپ تحقیق نہیں کریں گے تو کس کے بارے میں کریں گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.